بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ ورفعنا لک ذکرک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنا ایمان کا لازمی جز ہے۔ آقا فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اپنے والدین، اپنی اولاد، تمام لوگوں سے بڑھ کر جب تک مجھ سے محبت ہو نہیں جاتی اس وقت تک بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ آپ کے ساتھ محبت کرنا ایمان کا لازمی جز ہے اور کلمہ طیبہ کا دوسرا تقاضا ہے۔ لا الہ الا اللہ پہلا تقاضا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ محمد الرسول اللہ دوسرا تقاضا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت جو ہے اس کی علامت، اس کی پہچان اور نشانی یہ ہے کہ آپ کی سیرت، آپ کی سنت کی اتباع کی جائے۔ اگر آپ ایسے بندے کو دیکھنا چاہتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، آپ کا احترام کرتا ہے، آپ سے پیار کرتا ہے، تو اس کے لیے ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں، شور کرنے کی ضرورت نہیں، کوئی دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ جو بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کی قدر کرتا ہے، آپ کی سنت کے ہر پہلو پہ عمل کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے، آپ سمجھ لیں کہ یہ بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، یہ بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرتا ہے۔ یعنی جن کاموں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے ان سے رک جانا، اور جن کاموں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے ان کاموں کو بجا لانا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنا ہے، یہ مقام رسالت کو قبول کرنا ہے اور تسلیم کرنا ہے۔ سب سے پہلی بات، قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول، ایسے رسول جو خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے تھے تاکہ لوگوں کے لیے رسولوں کے بعد اللہ کے مقابلے میں کوئی حجت نہ رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ کی سیرت، آپ کی باتیں اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتی ہیں، اللہ کی طرف سے دلیل ہوتی ہیں، حجت ہوتی ہیں، برہان ہوتی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فرمان من جانب اللہ ہوتا ہے۔ سورہ النساء کی آیت نمبر 165 اللہ فرماتے ہیں رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما۔ دوسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اتنا بلند ہے کہ آپ دینی امور میں اپنی مرضی سے بولتے نہیں بلکہ وحی الہی کا انتظار کرتے ہیں۔ دینی امور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے نہیں بولتے، اللہ کی وحی کا انتظار کرتے ہیں۔ آپ کی زبان سے جو کلام ہے، جو باتیں ہیں، وہ اللہ رب العزت کے پیغامات ہوتے ہیں، وہ قرآن کی آیات ہوتی ہیں، وہ اللہ کے احکام ہوتے ہیں جو آپ کی زبان سے جاری ہو رہے ہوتے ہیں، وہ وحی الہی ہوتی ہے جو نازل ہو رہی ہوتی ہے۔ سورۃ النجم کی آیت نمبر 3 اور 4 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہ اپنی خواہش سے بولتے ہی نہیں ہے، وہ تو وحی ہوتی ہے جو اللہ کی طرف سے نازل کی جا رہی ہوتی ہے۔ تیسری بات، ہمارا ایمان اور یقین ہے کہ ضابطہ حیات کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مکمل آپ کی سیرت اسوہ حسنہ ہے۔
اس کے اندر قطعاً تھوڑا سا بھی اضافہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو بندہ صحیح معنوں میں زندگی گزارنا چاہتا ہے اس کے لیے اچھا نمونہ، بہترین اسوہ حسنہ اور آئیڈیل وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ سورہ احزاب کے اندر آیت نمبر 21 اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ البتہ تحقیق تمہارے لیے رسول اللہ، اللہ کے رسول میں اچھا نمونہ ہے، اچھا نمونہ ہے اللہ کے رسول میں۔ لیکن یہ کس کے لیے ہے؟ تین چیزیں اللہ رب العزت نے بیان کی۔ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اچھا نمونہ، بہترین اور اسوہ حسنہ اس شخص کے لیے ہے جو اللہ کی ملاقات کی امید رکھتا ہے، نمبر 2 جو روز آخرت کی امید رکھتا ہے، اور نمبر 3 جو کثرت کے ساتھ اللہ رب العزت کو یاد کرتا ہے۔ چوتھی بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت اور مقام کو اللہ رب العزت نے اتنا بلند کر دیا تھا، اتنا اونچا کر دیا تھا کہ جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، جس کا اندازہ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ یہ مقام سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام اور امت محمدیہ کے اندر اللہ نے کسی کو بھی عطا نہیں کیا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا۔ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ اس دنیا میں آئیں گے یا آ چکے ہیں، اللہ نے کسی کو بھی اتنا بلند، اتنا اونچا مقام عطا نہیں کیا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا۔ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا سورہ علم نشرح کی آیت نمبر 4 وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ کا ذکر اور آپ کے تذکرے بلند کر دیے، آپ کا مقام اور آپ کی حیثیت کو بلند کر دیا۔ پانچویں اور آخری بات، بلا مبالغہ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ اہل اسلام کے مذہبی، سیاسی، فکری، ملکی اور ملی ہر قسم کے اختلافات ختم ہو کر رہ جائیں اگر ہم من حیث الامت، امت ہونے کی حیثیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آپ کی سنت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اتنا مقام دینا شروع کر دیں جتنا مقام اللہ نے عطا کیا۔ ہر قسم کے اختلافات ختم ہو جائیں، مذہبی اختلافات، سیاسی اختلافات، فکری اختلافات، ملکی اختلافات، ان کو ختم کرنے کا ایک ہی حل ہے، مسلمان آپس میں متحد ہو جائیں، آپس میں اتفاق، اتحاد پیدا ہو جائے، اختلافات ختم ہو جائیں۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا، آپ کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کا، آپ کی سیرت کا، آپ کی باتوں کا، آپ کے اقوال کا اس طرح مقام اور اس طرح ان کو ماننا شروع کر دیا جائے جس طرح اللہ رب العزت نے ان کو ماننے کا حکم دیا ہے، جس طرح اللہ رب العزت نے ان کو مقام اور مرتبہ عطا دیا، ہر قسم کے اختلافات ختم ہو جائیں، مسلمان متحد ہو جائیں، آپس میں مل جل کر ایک ساتھ رہنا شروع کر دیں۔ ایک ہی در پہ سر جھکے تو سکون ملتا ہے اقبال، ایک ہی در پہ سر جھکے تو سکون ملتا ہے اقبال، بکھر جاتے ہیں وہ لوگ جن کے ہزاروں خدا ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سورۃ الحشر کی آیت نمبر 7 وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور تمہیں رسول جو کچھ دیں وہ لے لو، جس سے منع کریں روکیں اس سے رک جاؤ، اور اللہ رب العزت سے ڈرو، اللہ رب العزت سخت سزا دینے والا ہے۔ یہ ہے مقام رسالت جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے، مقام رسالت، رسالت کا مقام جو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں وقتاً فوقتاً جگہ جگہ بیان کیا ہے، قرآنی آیات کی روشنی میں میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں مقام رسالت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اور مقام رسالت کے جو تقاضے ہیں ان کو سمجھ کر صحیح معنوں میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کے رسول کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ ھذا ما کان عندی واللہ اعلم بالصواب، جزاکم اللہ خیرا واحسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ۔